فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير وأبقى. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. آقائے نامدار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار صاحب کردگار شفیع روز شمار، کائنات کے اولین فصل و بہار، حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز کے بعد صحابہ سے خطاب فرمایا، یعنی حضور نے تقریر بیان فرمائی، اور صحابہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تقریر میں قیامت کے سلسلے میں جتنی نشانیاں ہیں ان سب کو بیان کیا۔ پھر راوی کہتے ہیں جنہوں نے حضور کی بات کو یاد کر لیا تو اس نے یاد کیا، اور جنہوں نے یاد نہ کیا انہوں نے بھلا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ قیامت برحق ہے، قیامت کا ہونا حق ہے۔ اگر کوئی قیامت کے سلسلے میں ذرہ برابر بھی شک کرے گا یا انکار کرے گا یا نہ مانے گا تو وہ خارج از اسلام ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اسلام کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قیامت کے دنوں پر ایمان لایا جائے۔ قرآن کریم نے اس جانب اکثر جگہوں پر ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ جہاں ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ یوم آخرت کی بھی بات آتی ہے، جیسے من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت کے دنوں پر ایمان لائے، یہ کامیاب ہونے کی نشانی ہے۔ تو آج کی گفتگو میں قیامت کے نشانیوں کے سلسلے میں کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ امیری میں، یعنی جب وہ خلیفہ تھے، تو ایک صحابی رسول حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ کو مدعو کیا، بلایا، اور بلا کر کہا کہ اے کعب، مجھے کوئی ڈر والی بات سناؤ۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہم یہ سنتے ہیں کہ ہمیں فضیلت کی باتیں سنائی جائیں، ہمیں فضائل پر گفتگو سنایا جائے،
ہمیں کچھ ایسی باتیں سنائی جائے کہ بس ہم جنت میں پہنچ جائیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں مجھے ڈر والی بات سنائی جائے تو حضرت کعب بن احبار نے فرمایا اے امیر المومنین، قیامت کا جو دن ہوگا وہ اتنا خوفناک اور اتنا ہولناک ہوگا کہ آپ 70 انبیاء کرام کے اعمال کے برابر بھی نیکیاں کر کے جائیں گے تو ان نیکیوں کو بھی آپ کم محسوس کریں گے۔ بس یہ بات سنتے ہیں حضرت عمر سروں کو جھکا لیتے ہیں، پھر جب افاقہ ہوتا ہے پھر سروں کو اٹھاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ کچھ اور باتیں سناؤ، کوئی اور ڈر والی بات سناؤ۔ تو حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالی عنہ نے جہنم کے سلسلے میں کچھ باتیں سنائیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو نیچے کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں کچھ بات سناؤ۔ میرے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں وہ خوف کے سلسلے میں گفتگو سنتے ہیں، باتیں سنتے ہیں تاکہ یہ دنیا کی محبت کم ہو جائے اور دنیا سے لگاؤ کم ہو جائے اور جی اللہ کی جانب زیادہ سے زیادہ لگ جائے۔ عزیزان گرامی وقار، تو قیامت کا ہونا حق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ قیامت تو آئے گی اچانک، قیامت اس حالت میں آئے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مارکیٹ میں 2 آدمی ہوگا، ایک کپڑا بیچ رہا ہوگا، دوسرا کپڑا خرید رہا ہوگا۔ بیچنے والا اپنے کپڑوں کو اس طرح پھیلائے گا جیسے پھیلاتے ہیں کہ یہ کپڑے کی خوبی ہے، یہ کپڑے کی اچھائی ہے، یہ آرام دہ کپڑا ہے، یہ جسم کو راحت دینے والا کپڑا ہے۔ وہ کپڑا بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، خریدنے والا خرید رہا ہوگا۔ یہ خرید و فروخت دونوں مکمل نہیں ہوں گے جبکہ قیامت آ جائے گی۔ یہ قیامت کا منظر ہوگا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک انسان اپنے ہاتھوں سے کھانے کا لقمہ اٹھائے گا، نوالا اٹھائے گا اور اپنے منہ کی طرف لے جائے گا، وہ نوالا کھا بھی نہیں پائے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اتنے غفلت میں ہوں گے، لوگ اتنے بے خبر ہوں گے، لوگ اتنے ان سب چیزوں سے اتنے دور ہو جائیں گے کہ انہیں قیامت کے سلسلے میں کوئی خبر بھی نہ ہوگی۔ اور قیامت اس سلسلے میں آ جائے گی کہ کوئی اپنے گھر کی لپائی کر رہا ہوگا، کوئی گھر کی تعمیر کر رہا ہوگا، کوئی خرید و فروخت کر رہا ہوگا، کوئی کھانا کھا رہا ہوگا، کوئی کھانا بنا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، اسی لیے میں نے قرآن عظیم کی ایک آیت پاک پڑھی جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، کہ آخرت کی زندگی تمہارے لیے بہترین زندگی ہے، آخرت کی زندگی تمہارے لیے اچھی اور باقی رہنے والی زندگی ہے۔ یہ دنیا تو دارالعمل ہے، جو اس دنیا میں ہم عمل کریں گے، اس دنیا میں جو ہم بیج بوئیں گے وہی کل ہمارے ہاتھوں میں نامہ اعمال کی صورت میں دیا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کی دھرتی پر، یعنی مکہ کی سرزمین پر، جو کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، حضور نے فرمایا مکے کے پہاڑ کو کاٹ کاٹ کر وہاں پہ عمارتیں تعمیر کر دی جائیں گی، اور پہاڑ سے اونچے عمارتیں ہوں گی، بلڈنگیں پہاڑ سے اونچے ہو جائیں گی۔ جن لوگوں نے بھی حرم پاک کو اور حرم پاک کے گرد و نواح کے علاقوں کو دیکھا ہے انہیں پتہ ہوگا کہ حرم کی سرزمین کے ارد گرد جو جگہیں ہیں وہ سب پہاڑی ایریا تھے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر وہاں پہ بلڈنگیں بنا دی گئیں۔
یہ بات حضور علیہ السلام نے کب کہی؟ 1450 سال پہلے لگ بھگ حضور نے فرمایا۔ اس وقت یہ تصور بھی نہیں ہوا کرتا تھا، لوگ خیمے ڈال ڈال کر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ اگر کوئی بہت پیسے والا ہوا کرتا تھا تو ایک منزلہ اس کا گھر اور اس کی عمارت ہوا کرتی تھی، اگر بمشکل اس کے بعد 100-150 سال کے بعد 2 منزلہ عمارتیں بنا کرتی تھیں۔ ایسے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین، اپنے چاہنے والوں کو ایک بہت بڑا پیغام دیا ہے کہ مکے کے پہاڑوں کو کاٹا جائے گا۔ اس وقت کوئی مشینیں نہیں تھی، اس وقت کوئی چیز ایجاد نہ ہوئی تھی جن کے ذریعے سے پہاڑوں کو بھی کاٹا جا سکے، اب پہاڑ کے اندر راستہ بنایا جا سکے۔ اس کے باوجود بھی حضور کا یہ فرمان حضور علیہ السلام نے فرمایا، اور آج دنیا اپنے آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، حرم پاک کے ارد گرد کی زمینیں جو پہاڑی ایریا تھے، پہاڑوں کو مشینوں کے ذریعے سے ریزہ ریزہ کر دیا گیا اور وہاں پہ عمارتیں تعمیر کر دی گئی، اور حضور علیہ السلام کا یہ فرمان پورا ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرب کی سرزمین سرسبز ہو جائے گی، وہاں پہ کھیتیاں ہوں گی۔ عرب میں کھیتی نہیں ہوتی، پہاڑی ایریا ہے، ریگستانی ایریا ہے، لیکن آج جانتے ہیں عرب میں کھیتی ہوتی ہے۔ عرب پہلے دوسرے ممالک سے گندم حاصل کیا کرتی تھی، لیکن آج وہاں گندم کی اتنی پیداوار ہے کہ خود عرب کئی ممالک کو اپنی طرف سے گندم بھیجا کرتی ہے۔ پاکستان اور ہندوستان سے مٹی مہیا کر کر، مٹی کا مطالبہ کر کر، وہاں پہ مٹی کو بچھا کر کے مٹی کے ذریعے سے گھاس کو عرب کی دھرتی پہ اگایا گیا۔ عرب کی دھرتی پہ گندم کی کھیتیاں ہو رہی ہیں، دوسرے ساگ سبزی کی کھیتیاں عرب کی دھرتی پہ ہو رہی ہے۔ یہ کس کا فرمان تھا؟ یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ان الدنیا حلوۃ وخدنا، کہ بے شک دنیا ایک میٹھی چیز ہے، میٹھی چیز ہے، دنیا میں مٹھاس ہے اور اس کے اندر سرسبزی ہے، یعنی دیکھنے میں خوشحال نظر آئے گا۔ آج برسات کے موسم میں لوگ اپنے اپنے علاقوں کو چھوڑ کر دیہات کی سرزمین پہ جاتے ہیں، ریگستان اور پہاڑی ایریا میں جاتے ہیں۔ دیہات اور ان پہاڑی ایریوں میں جا کر جہاں پہ جھرنے گرتے ہیں، اپنی آنکھوں سے انہیں دیکھنا وہ خوش فہمی خیال کیا کرتے ہیں، اور سرسبز و شاداب علاقے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو پرسکون بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرب والوں نے گھاس کو نہیں دیکھا، عرب والوں نے شادابی کو نہیں دیکھا، عرب والوں نے ہریالی کو نہیں دیکھا، تو جب وہ ہریالی کو دیکھیں گے اس میں محو ہو جائیں گے، اس میں مگن ہو جائیں گے۔ دنیا والے جب ہری چیزوں کو اور ہریالی کو دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ کو سکون ملتا ہے، ان کی آنکھوں کو سکون ملتا ہے، آنکھیں اس سے اثر انداز ہوا کرتی ہیں۔ ہریالی دیکھنے پر اور ہریالی چلنے پر پاؤں کو پرسکون محسوس کیا جاتا ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا ایک میٹھی چیز ہے، انسان اس میں لگ جاتا ہے، اتنا لگ جاتا ہے، اتنا لگ جاتا ہے کہ دنیا کی ہر مٹھاس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن دنیا کیسی میٹھی چیز ہے؟ یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ تمہیں پرکھنے کے لیے ہے، یہ دیکھنے کے لیے ہے کہ ان میٹھی چیز کے اندر تم رہ کر کے اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ کی کتنی بندگی کرتے ہو، اللہ کا خوف تم کتنا رکھتے ہو۔ عزیزان گرامی وقار، آج سب سے زیادہ ہم نے جو اپنے دل میں بسا لیا ہے وہ دنیا کی محبت کو بسا لیا ہے، جبکہ بزرگوں نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا کی محبت یہ بہت بری چیز ہے۔ دنیا پرستی میں انسان آج اتنا محو ہو گیا ہے کہ دنیا کو غالب کر دے رہا ہے اور اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دے رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، روزی کمانا یہ فرض ہے، رزق کمانا یہ فرض ہے، کمائی کے سلسلے میں محنت و مشقت کرنا یہ ضروری ہے، لیکن وہ محنت و مشقت، وہ کمائی، وہ رزق میں وسعت حاصل کرنے والا انسان
انسان اگر اللہ رب العزت کی عبادت کو ترک کر دیتا ہے تو اسی کا نام دنیا پرستی ہے، اسی کا نام محبت دنیا ہے۔ دنیا کی محبت کو ہمیں اپنے دلوں سے نکالنا پڑے گا۔ عزیزان گرامی وقار، جتنا لوگ دنیا کے قریب ہوتے جائیں گے اتنا ہی وہ اللہ سے دور ہوتے جائیں گے، اور جو اللہ سے جتنا قریب ہوتا جائے گا دنیا سے اتنا ہی دور ہوتا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت آنے سے پہلے لوگوں کے محلات بڑے بڑے اونچے ہوں گے، لوگوں کی بلڈنگیں ہوں گی، لوگ بڑے بڑے محلات میں زندگی گزاریں گے، بڑے بڑے گھر اور عمارت میں لوگ رہنا پسند کریں گے۔ عزیزان گرامی وقار، آج ایک غریب انسان بھی ہوتا ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے، کاش میرے پاس بھی پیسے ہوتے، میں اپنی گھر کی تعمیر کرتا۔ وقت ضرورت گھر کی تعمیر کرنا یہ کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خرابی کی بات نہیں ہے، لیکن ایک انسان فیملی میں 4 آدمی ہے لیکن اس فیملی میں 8 مکانات بنوا رہا ہے، 10 کمرے بنوا رہا ہے، تو ان پیسوں کو، مال کو بیجا وہ صرف ایک بلڈنگ اور عمارت کے سلسلے میں کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اس کے باوجود ہم نے اپنی زمینیں اور جائیداد کو اس طریقے سے مزین و مرصع کر رہے ہیں کہ ایک انسان جو پہلے جھوپڑیوں میں زندگی بسر کر لیتا تھا، مٹی کے گھروں میں زندگی بسر کر لیتا تھا اور اس میں کوئی آر اور شرمندگی کو محسوس نہیں کرتا تھا، آج اینٹ کے گھر میں رہنا بھی یہ باعث شرم و حیا سمجھا جا رہا ہے۔ اینٹ کے گھر میں جب تک پلاسٹر نہ ہو جائے، جب تک ٹینٹ اور پینٹ نہ ہو جائے، وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اور اسے مزین و مرصع اور زینت بخشنے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہو رہی ہے کہ ہم دنیا کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جاؤ، دنیا میں رہ کر کے تمہیں دنیا کے میٹھاس سے بچنا ہے، دنیا میں رہ کر کے دنیا کے چبھتے ہوئے کانٹوں سے اپنے دامن کو بچانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا ایک سانپ کی طرح ہے، سانپ کی طرح ہے۔ جس طریقے سے سانپ اوپر سے بڑا خوبصورت لگتا ہے، اوپر سے بہت خوبصورت رنگ برنگ کے اس کے حسن و جمال ہوا کرتے ہیں، دیکھنے سے آنکھوں کو زینت ملا کرتی ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر ہوتا ہے، اگر وہ سانپ انسان کو ڈس لے اور وقت پر اس کا علاج نہ ہو تو اس کی موت ہو جاتی ہے، اور علاج ہو جائے تب بھی اس کے جسم کو تکلیف پہنچتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، ایسے ہی دنیا ہے، انسان کو اگر سانپ ڈس لے انسان کا جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور اگر دنیا انسان کو ڈس لے اس کی روح بیمار ہو جایا کرتی ہے، روح پہ پھر اچھی باتیں اثر انداز نہیں کرتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، لیکن اس کے باوجود بھی سانپ پر کسی کا کنٹرول ہوتا ہے، سانپ کو کوئی نچاتا ہے، کوئی شخص سانپ کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹ لیتا ہے، اپنے ہاتھوں سے اسے پکڑ بھی لیتا ہے۔ اسی انسانوں میں سے کچھ ایسے انسان بھی ہوتے ہیں کہ سانپ کو اپنے گلے میں بھی پہن لیتے ہیں، لیکن سانپ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے، ان کا بال بھی بیکار نہیں کر سکتی۔ آخر کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے سانپ کے زہریلے دانت کو توڑ دیا، اور سانپ کو جو اپنے اوپر حاوی ہونے والا سانپ تھا خود اس پر حاوی ہو جاتے ہیں۔ اب سانپ سے سپیرا جو کہے گا سانپ وہی کرے گا، سپیرا ناچنے کو کہے گا تو سانپ ناچے گا، سپیرا سست ہونے کو کہے گا تو سانپ سست ہو جائے گا، سپیرا ڈبے میں ڈالنا چاہے گا تو سانپ کو ڈبے میں ڈال دے گا۔ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس طریقے سے سانپ کو بھی کوئی اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، سانپ پر بھی کسی کی حکومت چلتی ہے، سانپ بھی کسی کے بات کو سنتی ہے، سانپ بھی کسی کا حکم مانتی ہے، ایسے ہی دنیا ہے کہ اس دنیا میں رہنے والے کچھ ایسے انسان بھی ہیں کہ ان کی حکومت
हुकूमत दुनिया पे चलती है, वो कहते हैं तो दुनिया थम जाती है, वो कहते हैं तो दुनिया चल देती है। ये कौन लोग होते हैं? ये अल्लाह के नेक बंदे होते हैं कि वो अपने घोड़े भी अगर दरिया में दौड़ा देते हैं तो पानी उनके घोड़ों को दरिया में डुबोता नहीं है, बल्कि वो पानी सही और सलामत दरिया को पार करा देता है। अजीजाने गिरामी वकार, अवाम के लिए, अवामुन्नास के लिए सहाबा की ये बहुत बड़ी करामत है कि सहाबाए किराम ने जंग के सिलसिले में अपने घोड़ों को पानी और दरिया में दौड़ा दिया और दरिया को पार कर लिया। ये बहुत बड़ी करामत सहाबा की है। लेकिन अहले इल्म हजरात के लिए सहाबा किराम की इससे बड़ी करामत यह है कि फारस और रूम के जंगो जिदाल में जब सहाबाए किराम अरब की धरती से जाते हैं, रूम और फारस के ईसाइयों और यहूदियों से जब मुकाबला होता है तो उन्होंने सोने और चांदी के ढेर को सहाबाए किराम के निगाहों के सामने ला दिया है और खवातीन को बेलिबास उनके सामने खड़ा कर दिया है। लेकिन सहाबाए किराम का हाल ये था कि उन्होंने कहा कि ऐ सोने और ऐ चांदी, तुम किसी और को धोखे में डालना, हम मोहम्मद अरबी के सच्चे गुलाम हैं, हम तुम्हारे चांदी और सोने को देखकर बहकने वाले नहीं है। सोना और चांदी मिट्टी की ढेर की तरह पड़ा रहता था और सहाबे किराम अपनी नींद को कुर्बान करके नमाज तहज्जुद की अदायगी के लिए खड़े हो जाया करते थे। तो सहाबा ने हमें किस बात का दर्स दिया है? दुनिया उनके कदमों पे है लेकिन सहाबा तहज्जुद में है। सोना पड़ा हुआ है, चांदी पड़े हुए हैं, लेकिन सहाबा जज्बे जिहाद में अपने ईमान को बचा रहे हैं, अपने दीन को सलामती के साथ महफूज कर रहे हैं और दुनिया वालों को ये दर्स दे रहे हैं कि सोने और चांदी के चक्कर में अपनी दुनिया और आखिरत को बर्बाद न कर देना। सही मानों में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि छोटी सी दुनिया के बदले में इंसान अपने दीन को बेच देगा, अपने ईमान को बेच देगा, अपने दीन को बर्बाद कर देगा, इस्लाम को तबाह कर देगा, इस्लाम को हलाक कर देगा, अपने ईमान को बेच डालेगा। क्या ऐसे भी किस्से हमारे दहलीज पे नहीं वाक़े होते हैं? क्या हमारे मुआशरे में ऐसे भी किस्से वाक़े नहीं होते हैं कि अपनी बेटियों का निकाह उन हजरात से कर दिया करते हैं जिनके घर में ईमान की दौलत ही मैसर नहीं, या उस घर से अपने घर में बहू लाते हैं जिनके यहाँ ईमान का कोई नामो निशान भी नहीं, बल्कि वो ईमान के लुटेरे हुआ करते हैं। तो ये किस चीज की दलील है? ये इस बात की दलील है एक निकाह के लिए इंसान अपना ईमान खो दे रहा है। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हुजूर ने इरशाद फरमाया, कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि एक इंसान सुबह में मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा और सुबह को काफिर हो जाएगा, और ईमान पर कायम रहना इतना ही मुश्किल हो जाएगा जैसे मुट्ठी में अंगारा लेना मुश्किल हो जाता है। अजीजाने गिरामी वकार, इसलिए हमें अपने ईमान की सलामती की दुआ भी करनी चाहिए और ईमान के सिलसिले में इल्म सीखकर अपने ईमान की हिफाजत करनी चाहिए। सहाबा हो के ताबईन, अगवास हो के अख्ताब, अब्दाल हो के अगियास, उलमा हो के फुकहा, इन सब बुजुर्गाने दीन ने हमारे ईमान और हमारे आमाल के इस्लाह के सिलसिले में बहुत सारी किताबें तक लिख डाली हैं ताकि आने वाली उम्मते मुहम्मदिया इन किताबों को पढ़ पढ़ कर अपने ईमान को महफूज रख सके। लेकिन हमें कहाँ वक्त मिलता है कि हम उन किताबों का मुतालिआ फरमा सके। हमें तो इतना वक्त भी नहीं कि हम नमाज के मसाइल को सीख सके, हमें तो इतनी जानकारी भी नहीं, हमें तो इतनी फुर्सत भी नहीं कि हम अपने इबादत को कमा हक़्क़ुहू बजा ला सके। ये जाए कि उस इबादत के मसाइल को सीखा जाए। अजीजाने मोहतरम,
تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگان دین کی باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ ایک دریا ہے، اس دریا میں ہر طریقے کی مچھلیاں ہوا کرتی ہیں، اسی میں چھوٹی مچھلی بھی ہے، اسی میں بڑی مچھلیاں بھی ہے۔ ایک چھوٹی مچھلی نے کیا دیکھا کہ دریا میں ایک گوشت کا ٹکڑا لٹکتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہی چھوٹی مچھلی آگے بڑھتی ہے کہ گوشت کے اس ٹکڑے کو نگل جاؤں، تب سے بڑی مچھلی اس کے قریب آتی ہے اور کہتی ہے ٹھہر جاؤ، اس گوشت کو اپنے منہ میں نہ ڈالنا، ہو سکتا ہے تمہارے لیے جال بچھایا گیا ہو، تمہیں خبر نہیں ہے وہ گوشت کے اندر میں ایک کانٹا ہے، جب تم گوشت کو نگل جاؤ گے تو وہ کانٹا تمہارے جبڑے میں گھس جائے گا اور شکاری تم کو کھینچ ڈالے گا، تمہارے کھال ادھیڑ دے گا، تمہاری بوٹیاں بنا لے گا، تم پر مسالہ تہ لگا دے گا اور جلتے ہوئے تیل میں تمہیں ڈال کر کھولتے ہوئے تیل میں تمہیں تل دے گا اور پھر وہ اپنی غذا بناتے ہوئے اپنے شکم کے اندر ڈال لے گا۔ لیکن چھوٹی مچھلی نے جب بڑی مچھلی کی یہ بات سنتی ہے تو پورے دریا کا چکر لگاتی ہے اور دیکھنا چاہتی ہے کہ آخر وہ کانٹا کہاں ہے، آخر وہ شکاری کہاں ہے، آخر وہ کھولتا ہوا تیل کہاں ہے، آخر وہ انسان کہاں ہے جو مجھے بوٹی بنا بنا کر مجھے تل کر اپنے پیٹ کی خوراک بنا لینا چاہتا ہے۔ کوئی انسان نظر نہیں آیا، کوئی کانٹا نظر نہیں آیا، کوئی ہانڈی اور کڑھائی نظر نہیں آئی۔ سوچا کہ چلو لگتا ہے بڑی مچھلی نے اپنے ہی چکر میں مجھے پھنسانا چاہا، جاتا ہے گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا ہے، اپنے منہ کے اندر اس گوشت کے ٹکڑے کو جیسے ہی ڈالتا ہے شکاری دھاگا کو کھینچتا ہے، مچھلی اس میں پھنس جاتی ہے، اوپر کھینچتا ہے، مچھلی کو ہاتھ میں لیتا ہے اور پانی کے باہر نکلنے کے چند ساعت کے بعد اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اب اس کی بوٹیاں بنائی جا رہی ہیں، اس پہ مسالے لگائے جا رہے ہیں، تیل میں اسے تل دیا جاتا ہے، پیٹ کا خوراک بنا دیا جاتا ہے۔ جب پیٹ کے اندر وہ مچھلی جاتی ہے تب چھوٹی مچھلی نے کہا ہم نے تو بہت بڑی غلطی کی کہ میں نے اپنے بڑی مچھلی کی بات نہیں مانی۔ بڑی مچھلی نے صحیح کہا تھا کہ کانٹے ہیں گوشت کے اندر، بچ کے رہنا۔ بڑی مچھلی نے صحیح کہا تھا شکاری تم کو قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بڑی مچھلی نے صحیح کہا تھا تمہارے لیے کھولتے ہوئے تیل تیار ہے، لیکن ہم نے اپنی بڑی بتی کی بات نہ مانی تو ہمارا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں شکاری نے اپنا خوراک بنا لیا ہے۔ یہی حال ہمارا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک دریا کی طرح ہے، ہم اس دریا میں تیر رہے ہیں، اس میں چھوٹے بھی ہیں، اس میں بڑے بھی ہیں، اس میں اچھے بھی ہیں، اس میں برے بھی ہیں، اس میں مومن بھی ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، اس میں نیک بھی ہیں، اس میں بد بھی ہیں، اس میں سعی بھی ہیں، اس میں شقی بھی ہیں، اس میں اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اس میں گنہگار بھی ہیں، اس میں ولی بھی ہیں، انہی میں نبی بھی ہیں، اور نبیوں ولیوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیج دیا ہے۔ ولیوں نے بتایا، نبیوں نے بتایا، اغواس نے بتایا، علماء نے بتایا کہ اس دنیا کی رنگینیوں سے بچ کر زندگی گزارنا۔ دنیا میں بہت سارے کانٹے ہیں، دنیا میں بہت سارے فتنے ہیں، دنیا میں بہت سارے جال ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس جال میں پھنس کر زنا کے اڈے پہ چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا کے جال میں پھنس کر تم شراب کے اڈے پر چلے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو اگر تم نے ایسا کر لیا تو قبر کی زندگی تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، حساب و کتاب بھی ہوگا، سب کچھ بتایا، میزان عمل قائم ہوگا، تمہارے اعمال تولے جا رہے ہوں گے اور پل صراط سے تمہیں گزرنا ہوگا۔ لیکن انسان نے کیا دیکھا ہے قبر میں کیا ہوگا؟ انسان نے دیکھا ہے میزان عمل کیسا ہوگا؟ انسان نے دیکھا ہے پل صراط کیسی ہوگی؟ انسان
نے دیکھا ہے اعمال کیسے تولے جائیں گے، انسان نے دیکھا ہے کہ قبر کا حشر کا ماحول کیسا ہوگا، اس نے دیکھا نہیں، سوچا کیا ہو گیا، تھوڑے شراب پی لیتے ہیں، چلو دیکھیں گے قبر میں کیا ہوگا، تھوڑے گناہ کر لیتے ہیں، جب وہ گناہ کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کی پہلی منزل آتی ہے، تو فرشتے آ کر جب اس سے سوال پوچھتے ہیں من ربو کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، تب یہ کہتا ہے کہ میرے عالم نے صحیح کہا تھا، بزرگوں نے صحیح کہا تھا کہ قبر کی بھی کچھ ہولناک گھڑیاں ہیں، ہم نے تو لاپرواہی میں اپنی زندگی گزار دی، ہم نے تو غفلت میں اپنی زندگی کو تہس نہس کر دیا۔ لیکن انسان اس وقت کو بھی دیکھے گا کہ جب اللہ رب العزت حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو وہ سور پھونکیں گے اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، نہ زمین ہوگی، نہ آسمان، نہ سورج ہوگا، نہ چاند، نہ انسان ہوں گے، نہ جنات، سوائے واحد حقیقی کے کوئی ذات بھی نہ ہوگی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالی جب تک چاہے گا ایسے ہی رہے گا، اللہ پھر حکم دے گا، حضرت اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کرے گا، ثم نفخ فیہ، پھر دوسری مرتبہ وہ روح پھونکیں گے، سور پھونکیں گے، ساری انسانیت پھر بیدار ہو جائے گی۔ سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داہنے ہاتھ میں حضرت صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑ کر اور دائیں ہاتھ میں عمر فاروق کا ہاتھ پکڑ کر حاضر محشر ہوں گے، ساری انسانیت پھر اس کے بعد اٹھے گی، سب کے سب کو محشر کی سرزمین پر اکٹھا ہونا ہے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کونین کے اعلیٰ آقا نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محشر کے دن جب انسان کو حشر میں حاضر کیا جائے گا، جب لوگ اپنے قبر سے اٹھیں گے تو وہ ننگے سر ہوں گے، ننگے بدن ہوں گے اور ننگے پیر ہوں گے۔ اسی حالت میں سب اٹھیں گے، مرد بھی اٹھیں گے، عورتیں بھی اٹھیں گی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا سب ننگے بدن اٹھیں گے؟ ہاں ننگے بدن اٹھیں گے۔ کیا مرد عورتوں کو دیکھیں گے؟ کہا اس وقت ان کو دیکھنے کی حالت ہی نہیں ہوگی، ان کو تو اپنی پڑی ہوگی کہ میدان محشر میں ہمارے کس ہاتھ میں نام اعمال کو پیش کیا جائے گا۔ رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ پچھم کی طرف سے سورج نکلنا شروع نہیں ہو جائے گا۔ ابھی سورج پورب سے نکلتا ہے، ایک زمانہ آئے گا اور ضرور آئے گا کیونکہ یہ اس نبی کا فرمان ہے جو اللہ کا آخری نبی ہے۔ نبی نے فرمایا عرب کے سلسلے میں وہ بات پوری ہو گئی، نبی نے علم کے تعلق سے فرمایا وہ بات پوری ہو گئی، قیامت کی جتنی نشانیاں ہیں اس میں بہت ساری پوری ہو گئی اور بہت سی ہوں گی، جو نبی نے کہہ دیا وہ ضرور ہوگی۔ یہ ہمارا وجدان، یہ ہمارا عقیدہ، یہ ہمارا ایمان ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی سورج پچھم سے نکلنا شروع ہو جائے گا سب کے سب ایمان لانا شروع کر دیں گے، لیکن اس وقت ان کا ایمان کام نہیں دے گا۔ کب سورج پچھم سے نکل جائے ہم بھی نہیں جانتے، آپ بھی نہیں جانتے۔ جب اس بات کی جانکاری نہیں لیکن مانتے ضرور ہیں، عقیدہ ضرور ہے، ایمان ضرور ہے، یقین ضرور ہے، فرمان مصطفیٰ پر بھروسہ ضرور ہے۔ اگر بھروسہ رکھتے ہیں تو پھر عمل کی طرف کیوں نہیں آتے؟ جب ایمان رکھتے ہیں تو عمل کی دنیا میں کیوں نہیں آتے؟ ہمیں چاہیے کہ جب ہمیں فرمان مصطفیٰ پر اس طرح کا بھروسہ ہے پچھم سے سورج نکلنے سے پہلے ہم اپنے دل کی دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں۔ آج ہماری قومیں گناہوں میں ملوث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت آنے سے پہلے
علم کو اٹھا لیا جائے گا، عورتوں کی کثرت ہوگی، بے حیائی ہوگی، بدکاری ہوگی، لوگ شراب پئیں گے، مسجد میں شور شرابہ ہوگا، ہنگامہ ہوگا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل و غارت کری ہوگی۔ کبھی ایسا بھی ہوگا قاتل کسی کو قتل کرے گا لیکن اسے پتا نہیں ہوگا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا ہے۔ جو مقتول ہوگا، جو قتل کیا جائے گا، اسے بھی نہیں پتا ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ آج پوری دنیا کا جائزہ لے تو یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ عرب ممالک ہو کہ عرب ممالک ہو، ان سب ممالک میں بیجا جانے جا رہی ہیں، قتلیں ہو رہی ہیں، انسان سفر کر رہا ہے، مار دیا جا رہا ہے، بائک پر سوار ہے، پھرسے سے مار دیا جا رہا ہے۔ کیوں قتل کیا جا رہا ہے؟ کوئی علت نہیں ہے، کوئی ریزن نہیں ہے، کوئی سبب نہیں ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ میرے رسول نے ارشاد فرمایا قتل کرنے والوں کو بھی قتل کرنے کی وجہ معلوم نہ ہوگی اور قتل ہونے والوں کو بھی قتل ہونے کی وجہ معلوم نہ ہوگی۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اس حالت میں زندگی گزارنا ایک بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ ایمان کو سلامت رکھنے کی کوشش کرے۔ ایمان اگر رہے گا تو دنیا کے جس کونے میں رہیں گے اللہ رب العزت اس ایمان کے بدولت محشر کی زندگی حضور کی شفاعت میں گزار دے گا۔ عزیزان گرامی وقار، نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب وہ انتقال کر جائیں گے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا کوئی بدل نہ ہوگا۔ یعنی علماء ہوں گے کہ ان کے جیسا علم والا، ان کے جیسا فضل والا، ان کے جیسا کمال والا پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ زمانے نے دیکھا ہے کہ ایک محدث اس دنیا سے جاتا ہے، دوسرا محدث آتا ہے، تیسرا محدث آتا ہے، ایک حافظ الحدیث جاتا ہے، دوسرا آتا ہے، ایک کتب وقت جاتا ہے، دوسرا آتا ہے۔ لیکن آج ہم نے چند سالوں سے دیکھا ہے حضور تاج الشریعہ جیسا علم والا جا رہا ہے لیکن ان کے جیسا علم والا آ نہیں رہا ہے۔ حضور مجاہد ملت جیسی شخصیت دنیا سے پردہ کر رہی ہے لیکن ان کا ہمیں بدل عظیم نہیں مل رہا ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو ایسے حالت میں ہمیں اپنے ایمان و عقائد کے اصلاح کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی وقار، بات کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔